السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ آج کی بات، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ بلکہ یہ یقین کر لینا کہ میں آپ سب کے لیے دعا کر رہی ہوں، تو آپ بھی اپنی دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھا کریں۔ بخش دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اے خالق کائنات، اور ہمیشہ محفوظ رکھنا بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، رزق کی کمی سے، رسوائی سے، قرض سے، مرض سے، اولاد کے دکھ سے، ناگہانی موت سے، بری نظر سے اور حرام کی کمائی سے۔ آمین ثم آمین۔ صحت، سلامتی، ایمان کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ اپنا دن میں کہتی ہوں شروع کریں۔ اللہ خیریت رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ جو خوشحالی اور تنگ دستی یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ سورہ ال عمران کی یہ آیت نمبر 134 ہے۔ الذین یقیمون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 134۔ وبا سے حفاظت کے لیے دعا ہے، اے اللہ دور کر دے اس وبا کو ہم سے اور ہمارے گھروں سے اور ہمارے خاندانوں سے اور ہمارے اہل و عیال سے اور ہمارے ملک سے، اور حفاظت فرما اس سے ہماری جس سے ہم ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ الہی ثم آمین۔ اور میں آپ کو بتاؤں عذاب قبر سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی ہے جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ ملک۔ اس میں 30 آیات ہیں۔ اس کو ضرور سونے سے پہلے یعنی مغرب سے لے کے رات سونے تک کسی بھی ٹائم اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں نماز عصر کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ اس آدمی کی طرح ہے گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب غور کریں، اگر کوئی ہم میں سے کوئی عصر کی نماز قضا کرنے والا تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں دجال کا داخلہ منع ہے، مدینہ میں کوئی منافق نہ رہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے ہر راستے پر فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، یعنی زلزلے کی طرح، جس سے ہر ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس شہروں سے نکال باہر کرے گا، اور بس صرف اس میں مسلمان ہی رہ جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو آدمی درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں ہی اٹھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف کو بہت پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب تمہاری حق تلفی ہوگی اور ایسی باتیں ہوں گی جن کو تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق دوسروں کا تم پر ہے وہ ادا کر دینا اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، مجھ پر صلات اور درود رحمت بھیجو، اور دعا میں کوشش کرو اور کہو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اے اللہ صلات اور درود رحمت بھیج محمد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔
شفاف شیشے کے لاجواب جنتی محل کن کے لیے ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جنت میں ایسے شفاف محلات بھی ہیں جن کے باہر سے محل کا اندرونی حصہ اور محل کے اندر سے بیرونی حصہ نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایسے دل فریب محلات کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جو اچھی گفتگو کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پابندی سے روزے رکھیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز تہجد پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اے پاک پروردگار، رحمت نازل فرما ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، جتنی آپ کو ان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں۔ یہ درود شریف بہت پڑھا کریں، دیکھیں پھر آپ کے لیے کیسے خاص رحمتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ لیکن درود شریف پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کریں، جو بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ اور آپ یہ الحمد شریف، الحمدللہ اکیلا، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد مکمل پڑھ سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ سکتے ہیں، یا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے، میں بہت دفعہ آپ کو یہ بتا چکی ہوں اور اس کی پکچر بھی سینڈ کر چکی ہوں۔ یا آپ پڑھ سکتے ہیں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کی قدر و منزلت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ پہلے اللہ کی تعریف پھر اللہ کے رسول کی تعریف۔ اگر یہ چار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ چار عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، عمدہ اخلاق، سچی بات اور پاکیزہ کھانا، یہ اگر آپ کو ملے تو سمجھیں کہ آپ کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ سے اس کی دعا کرتے رہا کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہلے درود شریف سے پہلے اللہ کی تعریف نہیں کرے گا نا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، مرتد ہوگی۔ لہٰذا اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے۔ اکثر ہم میں سے لوگوں کو نہیں پتا کہ درود شریف پڑھنے دعا مانگنی ہو جب پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ اور دعا مانگتے وقت اپنی ہتھیلیوں کو نہ بالکل جوڑے، نہ بہت دور دور کرے، تھوڑا سا فاصلہ ہو اور وہ آپ کے سینے کے سامنے ہو اور آپ صرف ہتھیلیوں کی طرف دیکھیں۔ یوں محسوس ہو دیکھنے والے کو کہ پتہ نہیں ہتھیلیوں پہ کیا چیز پڑی ہے، سب کچھ اس میں سے ملنا ہے۔ ایسے آپ ہتھیلیوں کو دیکھیں، اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھیں اور اللہ سے مانگے۔ اس میں ہلنا جلنا، کبھی آسمان کی طرف دیکھنا، کبھی دائیں بائیں دیکھنا، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرنا، کبھی اپنی باڈی کے اوپر خارش کرنا، یہ سب چیزیں بہت گناہ ہیں۔ جس نے یہ کیا اس کی دعا بس وہی فارغ ہے، یہ یاد رکھیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کسی نے بتائی نہیں ہے، اور مجھے بھی یاد آیا کہ میں بھی آپ کو یہ باتیں تو نہیں بتائیں کہ دعا کس طرح مانگے۔ مجھے تو ہمیشہ یہ ذہن میں آیا کہ دعا مانگنا تو سب کو ہی آتا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اب جو اس کی شرطیں ہیں میں نے کہا مجھے بتا دینی چاہیے، شاید کسی کو نہ بھی پتا ہو۔ اگر کسی دو چار لوگوں نے بھی اپنا دعا مانگنے کا طریقہ سیدھا کر لیا میرا سن کے، تو اس کا بھی اجر بے حساب ہوگا۔ لہٰذا اب یاد رکھیں، ہاتھوں کو ایسے جوڑنا بھی نہیں ہے اور فاصلہ بھی نہیں زیادہ کرنا، سینے کے سامنے رکھنا ہے، صرف ہتھیلیوں کو دیکھنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کی تعریفوں والے جملے پڑھنے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے نبی پہ، ان کی آل اولاد پہ، سب پہ، ان کے ازواج مطہرات، ان کے خلفائے راشدین، سب پہ پڑھ کے پھر آپ اپنی دعا توجہ سے مانگیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جلدی جلدی درود شریف پڑھے تو وہ جلد بازی کر رہے ہیں، شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شارٹ کٹ اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ اچھا، آج کی بات جو ہوگی نا، میں آپ کو بتاؤں گی وہ جو کل انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کچھ رہ گئی تھی وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی، وہ انہوں نے کب پڑھی اور ہمیں کب پڑھنی چاہیے۔
انہی میں ہماری پریشانیوں کی، الجھنوں کی، تکلیفوں کا علاج ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، انہی میں۔ آپ میری ان چیزوں کو نوٹ کر لیں تاکہ جس کو جو پریشانی ہو اس سے اس کا علاج کرے، جھٹ پل ہو جائے گا۔ جب نبیوں نے اپنا علاج اس سے کر لیا تو ہمارے لیے وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو معصوم تھے، ہمیں ہی تربیت دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھنا ہے کہ کس طرح مانگنا ہے، اور اس کے بعد میں وہ چند دعائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آج۔ پھر کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ مومنین کیا دعائیں کرتے ہیں ہر مشکل سے نکلنے کے لیے، تو ان کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے تاکہ آئندہ زندگی میں یہ آپ کے کام آ جائیں۔ سورہ نبا میں اللہ جس دن جبرائیل اور باقی سب فرشتے سر بستہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نبا میں فرمایا، رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ خود اجازت دے، ورنہ کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ بولے۔ یہ سورہ نبا کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور جو درست بات کہے، وقال ثواب، اور جو درست بات کہے، ذالک الیوم الحق، وہ دن حق کا جو آئے گا۔ اب جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کرے۔ ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا، جو بالکل قریب آ پہنچا ہے، اس عذاب سے اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا، کتابیں بھری ہوں گی، وہ دیکھ لے گا۔ اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ جس دن جبرائیل اور باقی سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، چاہے تھوڑا قرآن پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اس کا تشریح سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو ضروری بات ہے آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں کہ آیت نمبر فلانی، سورت نمبر فلانی، اور اس میں یہ بات اس کے متعلق ہے، اور ایک طرح کی باتیں ایک جگہ لکھ لیا کریں، پھر آپ کو ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ یعنی خمر سے بچنے کی کون سی چیز ہے، میسر سے بچنے کی کون سی چیز ہے، روزمرہ کے پروگرام جو بھی ہوں وہ کیا ہیں، نماز کے متعلق کیا ہے، روزہ زکوٰۃ کیا ہے، اچھا گفتگو کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، خیرات کیا ہے، وہ الگ الگ پیج پہ اس سے ملتی جلتی باتوں کو آپ اتارا کریں، پھر آپ کی اچھی ایک بک جو ہوگی نا وہ تیار ہو جائے گی۔ میں نے تو اپنی زندگی بھر اسی طرح کی ہے، اب تو میری کتابوں پہ کتابیں بن گئی ہیں جو میں نے لکھ لکھ کے جمع کی ہوئی ہیں۔ تو آج کی بات مومن کی اصل جنگ اپنے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اسے غیبت، عیب جوئی، جھوٹ، تانا زنی کے خلاف جنگ کے لیے اپنے نفس کو روکنا ہوتا ہے، جبکہ منافق کا سارا وقت اپنے محاسبے کی بجائے دوسروں کے تجسس، غیبت، عیب جوئی اور مقابلہ بازی کے نظر ہو جاتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا جائزہ لیں گے تو ایک ایک کر کے ہم سب لوگ اپنے آپ کو انشاءاللہ سیدھا کرتے جائیں گے، اور اللہ تو بہت مدد کرنے والا ہے، وہ تو چاہتا ہے بندہ میری طرف چل کے آئے، اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ نے کہا جب تم میری طرف چل کے آتے ہو میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں، اور وہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو کہ لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں برائی سے روکنے کے لیے، اچھائی کا حکم دینے کے لیے۔ آپ چل کے تو دیکھیں، ہم چل کے تو دیکھیں، وہ تو تیار کھڑا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ اچھا، دعا مانگنے سے قبل میں پھر بتا دوں، حمد و ثنا اور اسم اعظم پڑھیں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، وہ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے اللہ سے کیسے دعا کی؟ اس نے اللہ کی اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے۔ جب کوئی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جب ان کلمات کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ جب ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، پھر دعا کرتے ہوئے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے نمازی، تو نے جلد بازی سے کام لیا، جب تو نماز پڑھے پھر دعا کے لیے بیٹھے تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کر، پھر مجھ پر درود بھیج، اور پھر یہ اپنی معافی کی دعائیں کر۔
اور دوسرے آدمی نے آ کر نماز پڑھی، پھر اس نے دعا سے قبل اللہ کی شان بیان کی، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو رسول اللہ نے فرمایا اے نمازی دعا کر، قبول کی جائے گی۔ یہ دیکھیں، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ بہرحال آپ کو جو آتا ہے، میں نے کہا آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی تعریف ہو گئی۔ جو بھی آپ پڑھ لیں نا اللہ کی تعریف والے جملے، تو اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد بہت دل لگا کے اپنی جو ہے نا دعا وہ آپ مانگنا شروع کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اس بات کی طرف کہ آپ نے کس طریقے سے دعا نبی انبیاء علیہ السلام مانگتے تھے، آپ نے بھی کرنی ہے۔ تو جب وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو پڑھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے نیکی قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 127 نمبر آیت ہے، اور اس کا مطلب ہے جب آپ کوئی بھی کام اچھا کریں، آپ کو ہو کہ میں نے یہ ذرا بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، کسی کی مدد کریں، تو آپ پڑھ لیا کریں یہ دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنے شہر اور ملک کے لیے حصول امن کی دعا کیا ہے؟ مکہ مکرمہ جائے امن بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ انہوں نے یہ دعا کی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بچائے رکھنا یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، بس نوٹ کر لیں۔ ابراہیم سورت الابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے، جس کو آپ نے اپنے شہر، اپنے ملک اور حصول امن کے لیے، تو جب کبھی خدا نہ خواستہ آپ کے کبھی خاندان میں، گھر میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، عزیز رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں کوئی چپکلش ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی دعا ہے، اللہ پاک سب کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام اور محبت بھر دے گا، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بس اتنی سی ہی تو بات ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں ہے۔ اچھا، نیک اولاد طلب کرنے کی دعا۔ سیدنا زکریا نے جب مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور ان سے سوال کیا یہ کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کی۔ دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری سنا دی اور بیٹے کا نام یحییٰ رکھ کر اسے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے باپ کو خوشخبری دے دی کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا، اس سے پہلے کوئی یحییٰ نام کا میں نے پیدا نہیں فرمایا۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 38، آپ مجھ سے سن لیں، جس کے اولاد نہیں ہے، جس کو اولاد کی خواہش ہے، جو چاہتا ہے اللہ پاک اس کو اولاد سے نوازے اور نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، وہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد بھی کرے گا اور اس کو بیٹا عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اچھا، اب بیٹا مانگنے کی میں آپ کو ایک اور دعا بھی بتاؤں جو سیدنا زکریا نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگنے کے لیے دعا مانگی تھی۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ سورہ الانبیاء کی 89 نمبر آیت، سورہ الانبیاء 89 آیت، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کیونکہ ان کا کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بے شک تو بہترین وارث اللہ تو ہی ہے، لیکن مجھے وارث عطا کر، یعنی بیٹا عطا کر۔ شرما کے احترام سے انہوں نے اللہ سے اس طریقے سے مانگا، ٹھا کر کے نہیں مانگا مجھے بیٹا دے دے، ایسے نہیں کہا، یہ کہا بہترین وارث تو ہی ہے، لیکن
بھائی یہ نہیں کہا مجھے بیٹا دے، یہ دعا کی کہ اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی مجھے بھی وارث دے دے۔ تو جس کو اولاد چاہیے، بیٹا چاہیے، یہ پڑھے۔ یہ میں نے ان کے لیے خاص طور پہ یہ دعائیں بتائی ہیں جن کے گھر بچے نہیں ہیں اور جو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کے لیے کیا پڑھیں۔ یہ آپ اگر یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب کل میں انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ دعائیں بتاؤں گی جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، مدد طلب کرنے کی، علم طلب کرنے کی، دنیا آخرت کی بھلائی کی، ظالم قوم سے بچنے کی، شیاطین اور جنوں کے شر سے بچنے کی، بخشش اور رحمت مانگنے کی، جو آپ کو کنفرم ہوگا کہ یہ دعائیں تو جب ہم مانگیں گے تو اسی وقت پوری ہو جائیں گی۔ بلکہ میں کیوں نہ آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں ان میں سے کچھ۔ مدد طلب کرنے اور غلبے کے حصول کی دعا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا، ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت۔ مدد طلب کرنے اور غلبے کے حصول کی دعا۔ اب سارے لوگ سن لیں، وہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، جس نے مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے یا غلبہ، وہ ایسا دبا ہوا ہو، ایسا اس کو کوئی پوچھتا ہی نہ ہو، تو وہ جو دعا پڑھے وہ یہ دعا ہے کہ غلبہ حاصل کرنے کی اور مدد حاصل کرنے کی سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت وہ پڑھ لے، جو دبا ہوا ہے یا جس کو مدد چاہیے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب مجھے جہاں لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا کر، مدد دینے والا غلبہ عطا کر۔ اب وہ ساری میری بہنیں، بیٹیاں، بزرگیں جو ہر روز یہ پریشان ہیں کہ ان کو دبا لیا ہے، ان کو دبا لیا گیا ہے، ان کے گھروں میں کوئی ان کی بات نہیں سنتا، فریاد نہیں سنتا، وہ یہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت پڑھیں، اللہ کی ایسی مدد آئے گی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ پوری دنیا جمع کر کے اس کو دبانا چاہے تو اس کو دبا سکے۔ ہاں وہ بھی کبھی نہ سوچے کہ اس نے بھی کسی پہ زیادتی کرنی ہے۔ عزت کرنی ہے اور عزت کروانی ہے، احترام کرنا ہے اور احترام کرانا ہے، کیونکہ محبت اور پیار اور عزت ایسا ایک فٹ بال ہے، آپ جتنے زور سے پھینکیں گے اتنے ہی زور سے وہ آپ کی طرف پلٹ کے آئے گا۔ میں کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دوں گی، بس صبر کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں رہنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ مدد انشاءاللہ اسی وقت آئے گی، یہ میری شرط ہے، قسم ہے، مدد آئے گی۔ بھروسہ رکھ کے مانگنا ہے اللہ رب العزت سے۔ اور اگر کسی کو کوئی چیز بھول جاتی ہے یا یاد نہیں ہوتی تو وہ دعا پڑھے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، ربی زدنی علما، وہ اس کو پڑھے۔ اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی 201 نمبر ہے، جس میں دنیا آخرت کی بھلائی۔ اگر کوئی ظلم آپ کے کر رہا ہے تو ظالم قوم سے بچنے کی دعا جو حضور پاک پڑھتے تھے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں نہ شامل کرنا، یعنی مجھے ظالموں سے نجات دے۔ اس طریقے سے بڑے حیا شرم سے اللہ سے مانگتے تھے حضور پاک۔ المومنون کی آیت نمبر 94، ظلم کرنے والے سے نجات کی دعا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ یہ پڑھیں، آپ کو ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والوں سے نجات ہوگی۔ شیاطین اور جنوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے حضور پاک کیا دعا کرتے تھے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان و اعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ المومنون آیت نمبر 98۔ اب دیکھو اس میں کوئی آپ لوگوں نے آیتیں نوٹ کر لینی ہے اور قرآن پہ نشان لگا لینا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 98، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، سورہ المومنون
98 نمبر آیت، شیاطین اور جنوں کے شر سے بچنے کی دعا۔ شیاطین جو ہے وہ انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان ہے، تو یہ آپ کو کبھی کوئی شر سے بچنا ہو تو آپ جن اور انسان کے شر سے بچنا ہو تو آپ یہ دعا پڑھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے بخشش اور رحمت مانگنے کے لیے حضور پاک کیا پڑھتے تھے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور بخشش مانگنے کے لیے دعا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المومنون کی آخری ہے یہ 118 نمبر آیت، سب سے آخری، بس یہ یاد رکھے کہ سورہ المومنون کی بالکل آخری آیت۔ اس کو تو ویسے ہی بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کو عادت بنا لے تو آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ تو آج کے دن میں میرے خیال میں بہت ہی اچھی باتیں جو ہیں وہ آپ تک ہو گئی ہیں۔ کل میں وہ دعائیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی جو مومنون دعائیں کرتے تھے، جس سے ہم دعائیں کر کے مومنون میں شامل ہو سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بس آپ ان کو ساتھ کے ساتھ میری جان سب لوگ ان کی نوٹ کر لیں، کون سے نمبر آئے تھے کون سے نمبر آئے تھے، تاکہ آپ کو اس کا مسئلہ نہ ہو۔ تو آج کے دن کے لیے کافی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کسی نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ سبسکرائب کر دے، تاکہ کوئی بھی ہماری آئے جب ایپیسوڈ تو وہ ساتھ ہی اس کو دیکھ سکے۔ اگر کسی کو پسند آئے، اس قابل سمجھے تو، ایسے خام خواہ میں کسی کو مجبور نہیں کر رہی، اور اگر کسی کو پسند آئے تو وہ کچھ لوگوں کو ضرور اور سینڈ کر دیا کرے، تاکہ جب آپ اللہ رسول کی بات کو آگے، بھلائی کی نیکی کی بات کو پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔